Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 81 سے شروع ہوگا۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع نمبر 17۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذ لیا اللہ نے میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ ایگریمنٹ، پختہ عہد النبیین نبیوں سے، لما جب آتیتو میں دوں کم تمہیں، من کتاب کوئی کتاب، و حکمت اور حکمت، ثم پھر جاء آئے کم تمہارے پاس رسول کوئی رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما ان کتابوں کی، معاکم جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن تو ضرور بضرور تم ایمان لانا اس پر، یہ عہد تھا، ولتنصرن اور ضرور بضرور تم مدد کرنا ان کی۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اقررتم، کیا اقررتم اقرار کیا ہے تم نے، واخذتم اور لے لیا ہے تم نے، علی ذالکم ان باتوں پر، اسرن کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے گزرا ہے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع تھا، ہم پر وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آپ نے پڑھا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، بوجھ، ہاں جی، اسرا بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ۔ تو یہ عہد کو یہاں پہ بوجھ کہا گیا۔ کیوں عہد کو بوجھ کیوں کہا گیا؟ کہ کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو ایک ذمہ داری بن جاتی ہے نا، اور ذمہ داریاں بوجھ ہوتی ہیں، تو اس لیے ایگریمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بوجھ کہا ہے۔ دیکھیں، ایک ذمہ داری ہو، ہماری کوئی ڈیوٹی ہو، تو انسان کا دماغ اس کی طرف ہوتا ہے نا، بالکل ایک بوجھ لگ رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے کسی کو آفس جانا ہو، وہاں پہ ڈیوٹی دینی ہو، وقت پہ حاضری لگانی ہو، تو یہ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو یہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عہد کو بھی اسری، بوجھ کہا، اسری میرا عہد، اور لے لیا تم نے، علی ذالکم ان باتوں پر یا ان شرائط پر، اسری میرا بوجھ، میرا عہد۔ قالوا کہا انبیاء نے، اقررنا اقرار کیا ہم نے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ چلیں لکھ لیں۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو اس وقت کو جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق پختہ عہد، النبیین نبیوں سے، جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد نبیوں سے، لما جب آتیتو میں دوں کم تمہیں
جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد نبیوں سے کہ جب میں دوں تمہیں من کتاب کتاب، کوئی کتاب، و حکمت اور حکمت، جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، پھر آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، مصدق وہ تصدیق کرنے والا ہو، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول وہ تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کی جو، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ تو ضرور بضرور ایمان لانا اس پر، تو ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، اور ضرور بضرور تم مدد کرو گے اس کی، ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، اور ضرور بضرور تم مدد کرو گے اس کی۔ ہاں، لَتُؤْمِنُنَّ میں بھی اور وَلَتَنْصُرُنَّ میں بھی آتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ لام بھی تاکید کا ہے نا، اور آخر میں جو نون مشدد، یہ دونوں تاکید کے ہیں، تو جب یہ الفاظ آتے ہیں تو ضرور بضرور لگاتے ہیں۔ ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، اور ضرور بضرور تم مدد کرو گے اس کی، دو دفعہ آتا ہے۔ قال فرمایا اللہ نے، فرمایا اللہ نے، اقررتم کیا اقرار کیا ہے تم نے، فرمایا اللہ نے کیا اقرار کیا ہے تم نے، وَأَخَذْتُمْ اور لے لیا ہے تم نے، اور لے لیا ہے تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ ان باتوں پر، اسری میرا عہد، کیا اقرار کیا ہے تم نے اور لے لیا ہے تم نے اس پر میرا عہد، قالوا کہا نبیوں نے، کہا نبیوں نے، اقررنا اقرار کیا ہے ہم نے، اقرار کیا ہے ہم نے،
قال اللہ نے فرمایا فاشہدوا پس تم گواہ رہو. وَأَنَا اور میں معکم ساتھ تمہارے من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، اور میں ساتھ تمہارے گواہ ہوں، اور میں ساتھ تمہارے گواہ ہوں. دیکھیں اس کی تفسیر ہلکی پھلکی سی سن لیں. قرآن مجید میں نا مختلف طرح کے ایگریمنٹس، عہدوں کا ذکر ہے. عہدوں کا ذکر ہے. عہد ہوتا ہے نا، عہد تو عہدہ ہوتا ہے، عہدوں کا ذکر ہے. ان میں ایک میثاق الست بھی ہے. میثاق الست کا تذکرہ تو آپ آگے پڑھیں گی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا جو قیامت تک آئیں گی، اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، تو یہ میثاق الست کہلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نا ہر نبی سے بھی عہد لیا تھا. وہ عہد کیا تھا کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا. اور ایک اور عہد تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان سے لیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے کی تصدیق کرو گے. ٹھیک ہے، ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ جو عہد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا کہ تمہارے دور میں کوئی دوسرا نبی جب آئے گا تو جو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو واقعی نبی ہوگا، تو تم اس پر اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے. جیسے دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد بھی کی اور ان پر ایمان بھی لائے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ملی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دور میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق بھی کی. ٹھیک ہے، اور ان کی مدد بھی کی. تو یہ ایک عہد تھا کہ ہر نبی اپنے سے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پر ایمان لائے تھے اور ان کی تصدیق کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس عہد کا ذکر ہے. جو اللہ نے تمام نبیوں سے کیا. اب یہ عہد لیا کیسے اللہ نے؟ یا تو جہان الست میں لیا ہے، یا جو انبیاء کی کتابیں ہیں نا ان کے ذریعے لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات لکھ لے اپنے حاشیے میں کہ یہ عہد اللہ نے کیسے لیا. یا تو جہان الست میں لیا، جو روحوں کا جہان تھا وہاں لیا اللہ نے، یا پھر انبیاء سے ان کی کتابوں کے ذریعے لیا. چلیں آگے دیکھیں. اچھا، اس میں ایک بڑا سبق بھی ہمارے لیے. اگلی آیت پڑھ لینا، پھر میں بتاتی ہوں وہ سبق کیا ہے. فمن تولا پس جو کوئی بھی منہ موڑ لے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہ نافرمان ہیں. لکھ لیں، فمن تولا پس جو منہ موڑ لے گا، یعنی اس اقرار کے بعد جو بھی بندہ پیغمبروں کی اتباع سے منہ موڑ لے گا. اس کا کیا مطلب ہے یہ تفسیر میں پتہ چلے گا. پس جو بھی منہ موڑ لے گا بعد ذالک اس عہد کے بعد، پس جو منہ موڑ لے گا اس عہد کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون نافرمان. پس جو کوئی منہ موڑ لے گا بعد ذالک اس عہد کے بعد، پس وہی لوگ ہیں نافرمان.
دیکھیں ایگریمنٹ تو اللہ نے پیغمبروں سے لیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کے بعد جو منہ موڑ لے گا وہ نافرمان ہے۔ تو دراصل جو ایگریمنٹ پیغمبروں سے ہوتا ہے نا، تو وہ پیغمبروں کے ذریعے امتیوں سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ امت کو کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبر کو فالو کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط عہد لیا، تو اس عہد کے بعد جو بھی کوئی کسی سچے پیغمبر کا انکار کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاسق، نافرمان۔ تو اس طرح تو پھر تمام انبیاء کے اتباع کے جو دعوے دار یہود و نصارہ ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، ان کی تائید کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پیغمبر بھی تو اس آنے والے نبی کی تصدیق کر کے گئے ہیں نا۔ اچھا، میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس میں ایک سبق ہے۔ اس آیت میں سبق کیا ہے؟ اس آیت سے مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت تھا، اس کا جھوٹا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی آنے والے نبی کے بارے میں بتایا ہو۔ کوئی بھی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ آپ نے تو واضح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قادیانی تو اس ضمن میں بہت ساری جھوٹی اور من گھڑت احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں احادیث کی کتابوں میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ تو یہ بات کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کی مدد کرنا، اپنی قوم کو سمجھا کے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی نبی کے آنے کی خوشخبری نہیں دی۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ تواتر سے ہمیں خوشخبری دے کر جاتے نا، پھر ہمیں اس کا انتظار بھی ہوتا۔ جیسے یہود و نصارہ کے انبیاء ان کو کہہ کر گئے تھے ایک آخری نبی آئے گا، نشانیاں بھی بتائیں تھیں، اس لیے تو یہودی اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، کہ ان کی نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے اور یہ نشانیاں ہوں گی، اس علاقے میں نبی آئے گا۔ جیسے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے، پھر ہم بھی کرتے۔ تو یہ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ افغیرہ، کیا پھر علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی وہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، اسلمہ فرما بردار ہے، من جو کچھ بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے۔ کرہن آپ کیسے یاد رکھیے کرہن لفظ کو؟ کرہن مکروہ چیز کو کہتے ہیں نا، ناپسندیدہ چیز۔ مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں ناپسند ہوتا ہے۔ تو کراہت سے، کرہا ناخوشی، ناپسندیدگی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ چلیں لکھ لیں۔ افغیرہ، کیا پھر علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، کیا پھر علاوہ اللہ کے دین کے وہ تلاش کرتے ہیں، کیا پھر علاوہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، اسلمہ فرما بردار، اور اس کے لیے ہے فرما بردار، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں، اور اس کے لیے ہیں فرما بردار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔
آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں بہت ساری مخلوق ہے اللہ کی، جن ہیں، انسان ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوق ہے، اور اسی کے لیے فرما بردار ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، طوعاً جی کی خوشی سے، جی کی خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے۔ کرہن مجبوری بھی لکھ سکتے ہیں، لا اکراہ پیچھے پڑھا نا آپ نے، دین میں کوئی مجبوری زبردستی نہیں، وہ کرہن اور مجبوری سے یا ناخوشی سے۔ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سچے دین کو کیوں نہیں یہ قبول کرتے؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں ہیں خواہ زمین میں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تابع داری میں ہیں، طوعا و کرہن، چاہے وہ خوشی سے کر رہے ہیں تابع داری یا ناخوشی سے، لیکن وہ سب تابع داری میں ہیں۔ لیکن بعض احکامات ایسے ہیں نا جنہیں انسان اپنی خواہشات اور اختیار کے بغیر مجبوراً کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کو زندگی جو ملی ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی نا کہ یا اللہ مجھے پیدا کر دے یا مجھے فلاں گھرانے میں پیدا کر دے، تو یہ زندگی اللہ نے اپنی مرضی سے دی ہے۔ اسی طرح جب موت بھی آئے گی، کسی کو اس کی خواہش کے مطابق موت نہیں آئے گی، اس کے اختیار سے موت نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کرہن میں آتی ہیں۔ اسی طرح بیماریاں، حادثات، زلزلے، آفات، یہ ساری یہ تکوینی احکام ہیں۔ تکوینی احکام یعنی ایسے احکام جنہیں انسان اپنی خواہشات اور اختیار کے بغیر مجبوراً قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمینی مخلوق میں انسانوں کے علاوہ شجر، حجر اور پرندے، جانور، یہ سب بھی تکوینی احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کرہن مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو چیز اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گھوڑے کی فطرت میں کیا ہے؟ وفاداری، تو گھوڑا وہی چیز کرے گا، چاہے وہ خوشی سے کر رہا ہے یا مجبوری سے کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، زمینی مخلوق ہے کچھ انسانوں کے علاوہ جو کیا کر رہے ہیں؟ تکوینی احکامات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے بھی بتایا تکوینی احکام کس کو کہتے ہیں؟ جنہیں ہم اپنی خواہش اور اختیار کے بغیر مجبوراً جن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے احکام بھی ہوتے ہیں جن کو انسان خوشی سے تو نہیں قبول کرتا، مجبوراً کرتا ہے، وہ میں نے بتا دی ابھی، زندگی، موت، بیماری، حادثات، زلزلے، آفات، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں جن کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے کیونکہ اسی میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی شرعی احکام ہے نا، ان کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے پھر وہ کیا ہے؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ کے مستحق ہوں گے۔ آگے چلیں، یہ طوعا و کرہن کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ قل آمنا باللہ، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کہتے ہیں سبتن کی جمع ہے، اسباط اولادیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس سے ملتی جلتی آیت آپ نے پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ پہلے اس پارے کے آخر میں، ہاں پہلے پارے کے آخر میں، میرے خیال میں آخری رکوع تھا، لکھ لیں۔ قل آپ فرما دیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو
اور اس پر جو انزلا اتارا گیا، علینا ہم پر، آپ فرما دیجیے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزلا اور جو اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ بہت سارے انبیاء کو صحیفے دیے گئے تھے نا، جن میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو صحیفے دیے گئے تھے، اور کچھ انبیاء کو کتابیں بھی دی گئی تھیں، تو ہم ان سب کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ کیونکہ ان کی شریعت ایک ہے نا، قانون ایک ہے، جو اس میں اسلام کی بیسکس ہے نا وہ ایک ہی ہیں، پچھلے انبیاء نے بھی انہی کا درس دیا، اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولادوں پر۔ اور ان کی اولادوں پر، ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی انبیاء کی، اس میں کافی انبیاء ہے نا، تقریباً 4000 کے قریب تو انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور ان کی اولادوں پر۔ وما اور جو اوتیا دیا گیا، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، نہیں ہم تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔ وَمَن يَبْتَغِي اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی دین، فلن يقبل منہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں بھی، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ لکھ لیں، وَمَن يَبْتَغِي اور جو کوئی تلاش کرے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی بھی دین، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن يقبل پس ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے۔ جی اوکے ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہ ہوا اور وہ، میں بناؤں گی ابھی،
میں بناؤں گی، آٹا خراب ہو جائے گا. اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. اللہ نے ایک قانون یہاں بتا دیا نا، ایک اصول بتا دیا کہ اسلام ہی اب قابل قبول دین ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ نا مذہبی رواداری میں ہر ایک کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں مذہبی رواداری شاید اسی چیز کا نام ہے، غلط مطلب لیتے ہیں مذہبی رواداری کا. یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی، سب ٹھیک ہیں. ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ کردار درست ہونا چاہیے. تو اللہ نے واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس سے ہرگز، اللہ نے ایک اصول اتار دیا ہے، ایک قانون بتا دیا، اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں ہمیں دنیا میں ہمارے لیے امن بھی ہے، اور آخرت میں اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے. ٹھیک ہے. یہود و نصارہ کی تو دیکھیں سمجھ آتی ہے نا اسلام دشمنی، کہ اس لیے تو وہ دوسرا دین ہی تلاش کریں گے. لیکن آج کا مسلمان بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. کچھ عیسائیوں سے نظریات لے لیے، کچھ یہودیوں سے، کچھ ہندوؤں سے، اور اس کو دین، اس ملغوبے کو دین اسلام کا نام رکھا ہوا ہے، اس پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک جگہ آپ نے پڑھا اس دائرہ اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا پڑے گا. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ چیزیں مسلمانوں کی لے لیں، کچھ دوسروں کی لے لیں. آگے چلیں. کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بھی لکھ لیں، اس میں ایسی کوئی گرامر نہیں ہے. کیفا، کیسے، یہدی اللہ، کیفا، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب کیسے بھی ہوتا ہے، کیوں بھی ہوتا ہے، کس طرح بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے بھی لکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہوگا. کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قوماً، ایک ایسی قوم کو. کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کفروا، جو کافر ہیں، جو کافر ہو گئے ہیں، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد. ایمان کے بعد جو کافر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ مرتد. جی، ملحد نہیں، مرتد. کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کفروا، جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، وشاہدوا، اور اس گواہی کے بعد. یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور انہوں نے گواہی دی تھی. وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی تھی. اور انہوں نے گواہی دی تھی ان الرسول، کہ بے شک رسول، حق، وہ سچا ہے. بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں. اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، سچے ہیں. وجاءہم البینات، اور آ گئی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں. اور آ گئی تھی ان کے پاس، مائک میوٹ رکھیں، مائک کس کا کھلا ہوا ہے. اور آ گئی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں. عفیفہ مائک میوٹ رکھیں.
اور آ گئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں. بینات سے مراد میں نے بتایا نا کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیات کو بھی بینات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کے معجزات کو بھی بینات کہتے ہیں. اور آ گئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. اسلام میں داخل جانے کے بعد جو مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ وہ کیوں کر پھر ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. ابن خطل، اس نے اسلام قبول کیا تھا اور ایک سفر میں تھا، اس کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا. سفر میں خادم نے جب اس کا کھانا تیار کیا تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو ظالم کو غصہ آیا اور اس کھانے میں لیٹ کیوں ہو گیا، دیر کیوں کر دی، تو اس اپنے خادم کو ہی قتل کر دیا. اب یہ قتل ناحق تھا، اور اسلام میں کیا ہے، قتل ناحق جب ہو جائے، جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو قصاص ہے نا، اسلام میں قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے یا دیت پر فیصلہ ہوتا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ اب مجھ سے قتل ہو گیا ہے، تو اس نے دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے اسلام کو ہی چھوڑ دیا اور مرتد ہو کر جا کر کافروں سے مل گیا. ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ایسے بھی اب بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جب یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اور کتابیں ایسی شائع کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب مسلم ورلڈ میں تو ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہمیں قتل کر دیں گے، ہم نے نبی کی توہین کی ہے، ہم نے مسلمانوں کی نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، مرتد ہو کے جا کے کافروں سے مل جاتے ہیں، اور کافر ایسے لوگوں کو پناہ بھی دیتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کیا تھا. وہاں جا کر پھر وہ ایسی محفلیں اس نے کرنا شروع کر دی تھی جس میں اسلام کی توہین ہوتی اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ رکھا تھا، آپ نے 4 آدمیوں کے متعلق فرمایا وہ تھا، جن میں ایک ابن خطل بھی تھا، کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مرتد ہونے کے بعد کفر میں مزید بڑھ گئے ہیں. تو یہ جو آیت ہے نا، اس میں ایسی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے دل پھر اتنے سخت ہیں، اتنے مڑ چکے ہیں، تو ان کو پھر اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ واضح نشانیوں کے بعد وہ لوگ اپنی مرضی سے کفر کا راستہ اختیار کیا. آگے چلیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، دیکھیں یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، یہی لوگ ہیں، بدلہ ہے ان کا، یہی لوگ ہیں، بدلہ ہے ان کا، ان، بے شک، لعنت اللہ علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی. یہی لوگ ہیں، بدلہ ہے ان کا، کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور اس کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی سب کے سب، اور لوگوں کی سب کے سب، اور سب کے سب لوگوں کی، اور لوگوں کی سب کے سب. خالدین، لکھیں خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس لعنت میں،
ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لعنت میں لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لعنت میں نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے العذاب عذاب ولا هم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی اتنی مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ تھوڑا سا ٹھہر کر وہ سانس ہی لے سکیں، ٹھیک ہے، دم لینے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں جب جہنم میں چلے گئے تو وہاں کس چیز کی مہلت ہے؟ وہاں تو نیکیوں کی مہلت تو نہیں ہے نا، یا توبہ کی مہلت تو نہیں ہے، وہاں تو اسی چیز کی مہلت ہے کہ سانس لینے کی جتنی مہلت بھی نہیں ان کو ملے گی، مسلسل عذاب ہوگا۔ ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک اس کے بعد، ایک تسلی بھی اللہ نے دے دی کہ اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو یہ عذاب سے بچ سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 90، لکھیں اس کو بھی، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یا جو لوگ کافر ہو گئے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، اپنے ایمان کے بعد، ثم پھر ازدادوا وہ زیادہ ہو گئے، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ اصل میں جن لوگوں کے دل کفر پر جم جائے نا، ان کو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کی توفیق ہی ان کو نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا
پھر اس میں زیادہ ہوتے چلے جانا، تو اس کا یہی مطلب ہے ان کے دل کفر پر جم گئے ہیں، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون، گمراہ، یہی لوگ ہیں گمراہ۔ یہی لوگ ہیں گمراہ۔ اچھا، عام اصول کیا ہے توبہ کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ مرتد کا بتا رہے ہیں، جو مرتد ہو جائے اور پھر کفر میں ہی زیادہ ہوتا چلا جائے تو اس کا دل جم جاتا ہے کفر پر، جب دل جم جاتا ہے نا تو پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ویسے توبہ کا عام اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کب تک قبول کرتے ہیں؟ ہاں، گناہ کر کے میرے پاس آؤ اور میں توبہ قبول کر لوں گا؟ نہیں، گناہ کرنے کی توبہ بھی کرنی ہے نا، دنیا میں ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ حدیث میں جو الفاظ ہے نا، ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی حالت طاری نہیں ہو جاتی اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب غرغرہ طاری، غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موت کے جب آثار نظر آ جائے نا، سکرات الموت جن کو کہتے ہیں، غمرات الموت و سکرات الموت، موت کے آثار، موت کی مدہوشیاں اور وہ غیب کے پردے اٹھ جانا اور وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سکرات الموت و غمرات الموت، وہ سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جیسے فرعون نے کہا تھا، جب اس کو فرشتے نظر آ گئے موت کی، اس نے کہا تھا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو فرشتے نے مٹی اٹھا کر منہ بند کیا تھا، آل آنا، اب توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو بڑا جری تھا اللہ کے انکار پر۔ تو اس وقت پھر یہ حدیث میں اصول بتائے گئے ہیں کہ انسان کی توبہ غرغرے کی حالت سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے۔ جب غرغرہ طاری ہو جائے، سانس آ کے ہنسلی کی ہڈی میں پھنس جائے، اب غرغرہ طاری ہے، موت کی مدہوشی طاری، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے، جب سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا جب تک، تو اس سے پہلے پہلے توبہ قبول۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے سورج ایک دن مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا نا، اس کے بعد کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس لیے میں وہ جو آپ کو ریفلیکشن بتایا نا، رات کو آپ وہ ضرور اس پر آپ مداومت اختیار کریں، توبہ کر کے سویا کریں، یہ دل کی سکون کے لیے بھی ہے۔ یہ چلیں، اگلی آخری آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ ان الذین، بے شک، لکھیں، ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وہ ہم، اور وہ کفارن، کافر ہی تھے، یعنی حالت کفر ہی میں مر گئے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور وہ مر گئے، وہ ہم کفارن، اور وہ کافر ہی تھے۔ فَلَن يُقْبَلَ، پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، آگے ذہباً سونا ہے نا تو کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے،
ملء الارضی، ملء کہتے ہیں بھرا ہوا، ٹھیک ہے، ملء الارضی زمین بھر کر ذہباً سونا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے ملء الارضی زمین بھر کر ذہباً سونا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کر سونا، ولا وفتدا، اگرچہ وہ فدیہ میں دے بھی اس کو، اگرچہ وہ فدیے میں دے اس کو، اگرچہ وہ فدیے میں دے اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، اگرچہ وہ فدیے میں دیں اس کو، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔